السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، بس تھوڑی سی مصروفیت جو ہے وہ کچھ بڑھ گئی ہے۔ میں نے کچھ آن لائن کورسز جوائن کر رکھے ہیں، تو ان کی بھی اسائنمنٹس ملتی ہے جنہیں جمع کروانا ہوتا ہے۔ گھریلو مصروفیت بھی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایپیسوڈ شاید ڈریشن کم ہو جائے یا کہ کبھی ڈیلے ہو جائے، میں اپلوڈ نہ کر سکوں کیونکہ ریکارڈنگ نہ ہو پائے۔ تو اول تو میری کوشش یہی ہے کہ ریگولر اپلوڈ کروں، دوسرے چینل کی میں ڈیلے کر دیتی ہوں۔ اس جگہ پر اس ناول کے ایپیسوڈ تو ابھی تک میں نے کوئی بھی پینڈنگ میں نہیں رکھی، کوئی بھی ڈیلے نہیں کی، ریگولر اپلوڈ ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ میں اپلوڈ نہیں کر پاتی ہوں، تو آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا صبر رکھیے گا۔ کچھ عرصہ کی بات ہے، جیسے ہی میرے آن لائن کورسز ختم ہوں گے تو میری مصروفیت کا گراف جو ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا۔ فی الحال بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے گمشدہ محبت، مصنفہ ہے انجم انصار، قسط نمبر 9۔ آج پورے 15 دن کے بعد میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ میرے آفس کے کولیگز نے مجھے میری صحت یابی کی مبارکباد دی۔ فرزانہ اور نائمہ بھی کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی انسان مکمل برائیوں کا مجموعہ نہیں ہوا کرتا۔ میں نائمہ اور فرزانہ سے کتنی نالاں رہا کرتی تھی اور وہ سبھی مزاج پرسی کے لیے میرے گھر آئی تھی، میری غیر موجودگی میں میرا کام کیا، اور اب وہ دوبارہ مجھے آفس میں دیکھ کر اپنی دلی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ اب اگر وہ میری پاپولیرٹی سے جلا کرتی تھی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص میں بہت سی کمزوریاں ہوا کرتی ہیں۔ اب جیسے میں خود اپنے آپ سے آگاہ نہیں تھی، ندیم خان کو پسند کرنے کے باوجود عامر خانزادہ کی مالا جپ رہی تھی، اور اب ندیم خان کے حق میں فیصلہ دینے کے بعد آج میں آفس آئی ہوں تو ندیم خان آفس سے غائب۔ سر کیا چھٹی پر ہیں؟ میں نے ساجد سے پوچھا۔ چھٹی تو صرف انہوں نے ایک دن کی تھی، فیملی میں کسی فوتگی کے باعث۔ 2 دن سے تھوڑی دیر کے لیے آفس آ رہے ہیں۔ کیا آج بھی آئیں گے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ کچھ پتہ ہے کہ کس کی فوتگی ہوئی ہے؟ نہیں، اس بارے میں تو معلوم نہیں، ساجد نے سادگی سے بتایا، مگر مجھے تو گھبراہٹ سی شروع ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ندیم کہاں ہے اور کن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے گھر میں خیر و عافیت رکھے۔ اور جب دل کو کسی صورت چین نہیں آیا تو انہیں فون ملا دیا جو پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ صبح ٹھیک تو ہونا؟ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے فوراً پوچھا۔ ہاں، میں نے تو آفس جوائن کر لیا ہے آج۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں آفس۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ آفس سے چھٹی پر کیوں تھے؟ سبین آپا کے سسر کا انتقال ہو گیا تھا، آپا کے جیٹھ باہر تھے، ان کے آنے پر کل ہی تو تدفین ہوئی ہے۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ ہاں، میں نے سوچا تھا بتا دوں گا، تمہاری امی کے پیر میں تکلیف ہے، خالہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، اب اکیلی تم کیا کرو گی؟ میں آج ہی امی اور خالہ کے ساتھ سبین آپا کے پاس تعزیت کے لیے چلی جاؤں گی۔ اوہو، میں لے جاؤں گا، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اور جب تھوڑی ہی دیر بعد وہ آفس آئے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے آفس میں کیا بہانہ بنا کر جاؤں، اور وہ بھی آ کر اپنے کام میں ایسے مگن ہوئے تھے کہ نہ مجھے بلایا تھا اور نہ ہی وہ خود راؤنڈ کے بہانے باہر نظر آئے تھے۔ کیا آفس میں چائے پینے کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ چائے والے کو جب تیسری بار چائے لے کر ان کے کمرے میں جاتے دیکھا تو اس سے پوچھا۔ نہیں باجی، آج کوئی چینل والے آئے ہوئے ہیں جو چائے پیتے ہوئے ٹی وی کے پروگرامز کی طرح خوب باتیں بنا رہے ہیں، اس نے ہنس کر بتایا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ کو از خود سنبھالا۔ جو بات میں بتانے کے لیے کچھ زیادہ ہی اتاولی ہوئی جا رہی تھی، اسے بتانے کا شاید ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ فوراً آؤ، صرف 15 منٹ کے بعد ہی ان کی کال آ گئی۔ جی سر۔ میں میگزین کی فائل لے کر ان کے آفس میں پہنچ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، جبھی تو آفس آئی ہوں۔ اور کوئی نئی خبر؟ انہوں نے عادتاً اپنا جملہ دہرایا۔ جی، خبر تو یہی ہے کہ امی اور خالہ نے آپ کا 1 سال پہلے والا پروپوزل قبول کر لیا ہے، میں نے عام سے لہجے میں بتایا۔ کیا؟ وہ حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ جی سر، اور اس پروپوزل کو قبول کرنے میں صبا رحیم کی بھی پوری مرضی شامل ہے، میں نے قدرے مسکرا کر کہا۔ واقعی؟ وہ بیٹھ گئے اور مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اتنی بڑی نیوز تو مجھے اب بتا رہی ہو؟ میں تو صبح سے آفس میں ہوں، آپ ہی موجود نہیں تھے، تو کیا میں آپ کے کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں کو آ کر بتاتی؟ مجھے فون کر دینا تھا، آفس آنا تھوڑی ضروری تھا۔ آپ کا فون 2 دن سے آف جا رہا تھا یا بہت بیزی، تو میں کیا کرتی؟ تم مجھے میسج کر سکتی تھی۔ اب یہ خبر میں میسج تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ چلو گھر چلتے ہیں، میں آنٹی کا شکریہ تو ادا کروں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آفس والے کیا کہیں گے، آج آئی ہیں اور 2 گھنٹے کے بعد روانہ ہو گئیں۔ میں کہہ دوں گا جب 20 دن کا میڈیکل تھا تو 5 دن پہلے کیوں آ گئیں؟ تو کیا میں کل بھی نہ آؤں؟
हाँ, ना कल ना परसों। ठीक है, चले। मैं सर पर स्कार्फ ठीक करते हुए खड़ी हो गई। कहाँ चले आप लोग? साजिद ने पूछा। जिस प्रोग्राम के लिए हमने चैनल को ओके किया है वहीं जा रहे हैं, नदीम खान ने कहा। ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? उनके साथ चलते हुए मैंने कहा। मेरा दिल तो चाह रहा था सच्ची बात बता दूं, मगर तुम्हारी वजह से झूठ बोलना पड़ा। अखबार के किसी वर्कर को कोई बात बताने का मतलब यही हुआ करता है कि उसने मस्जिद में माइक पर ऐलान कर दिया हो। वो अपने मखसूस अंदाज में बोले। शहला को हंसी बर्दाश्त करना मुश्किल तरीन काम लगा करता था और आज तो उसे बार बार हंसी आ रही थी। आज सर साजिद उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। ऐसा ही सब कुछ तो उसे हमेशा से पसंद था। अब उन्होंने ऑफिस में उसके और शौक पूछे थे तो शहला ने भी सादगी से बता दिया था। गोलगप्पे, भुट्टे और आइसक्रीम खाना, फिल्म देखना और खूब मिर्चों वाले चिप्स खाना और गोला गंडा तो लाजमी खाना मुझे हद से ज्यादा पसंद है। ये गोला गंडा क्या होता है? वो बड़ी दिलचस्पी से अपनी मालूमात में शायद इजाफा कर रहे थे। बर्फ को चूरा करके उसे किसी डंडी में लगाकर उस पर कई तरह के जूसेस डाले जाते हैं, जिसे खाकर बहुत मजा आता है। वो लहजे में जायका भरकर उन्हें बता रही थी। और आज लंच करने के बजाय वो कहीं उसे गोलगप्पे खिला रहे थे और कहीं मिर्चों वाले चिप्स, और खुद बड़े शौक से उसे खाता देख रहे थे। सर आप भी खाएं ना। वो उसे खाते हुए देख रहे थे तो वो उनको देते हुए बोली। सच कहूं, ऐसी चीजें ना तो मैंने कभी खाई हैं और ना ही खा सकता हूँ, मगर तुम्हें इतना खुश देखकर मैं भी वाकई बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और जब उसके पसंदीदा हीरो की फिल्म देखकर वो बाहर निकल रहे थे तो एक एजड से हजरत उसे देखकर साजिद से बोले। अरे साजिद, मुबारक हो, मोना वापस आ गई। अरे भाई, कब आई तुम कराची? फोन भी नहीं किया। फिर शहला से बोले। जी मैं तो हमेशा से कराची में ही हूँ और आज तक कराची से बाहर निकली ही नहीं। अच्छा, जोक कर लेती हो। वो हंसते हुए आगे बढ़ गए थे। सर ये साहब ऐसा क्यों कह रहे थे? साजिद सर के साथ चलते हुए शहला ने पूछा। वो तुम्हें मोना ही समझे और ये भूल गए कि 10 साल पहले की मोना आज भी वैसी की वैसी कैसे होगी। उसमें फर्क तो जरूर आया होगा। हो सकता है कि वो भी वैसी ही हो। मैं तो पिछले 5 साल से ऐसी ही हूँ। ना वजन बढ़ा है और ना ही कद बढ़ा है। और साजिद उसे बस देखता का देखता रह गया था। सर आप मोना के बारे में कुछ बताएं। एक दिन फिर शहला ने बड़ी लगावट से पूछा। अगर ये राज तुम अपने दिल में रख सको तो बता दूंगा। सर आपसे वाबस्ता बात मैं क्यों किसी को बताऊंगी। अच्छा तो फिर सुनो। ये मोना मेरी जान थी जिससे मैं दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता था। फिर आप दोनों की शादी हुई? नहीं, उस वक्त मैं करीब था और वो फिजाओं में उड़ने वाली किसी एयरलाइन में एयर होस्टेस थी। मोहब्बत तो मुझसे की, मगर शादी किसी अमीर शख्स से करने के बाद बाहर चली गई और ऐसी गई कि वापस पलटी ही नहीं। अपने वालिदैन से मिलने के लिए भी नहीं आई। उसे पता था कि अगर वो वापस आई तो मुझसे नजर मिलाने के काबिल नहीं होगी। उसकी माँ 1-2 बार जाकर उससे मिल आई हैं। आप बहुत मोहब्बत करते थे उससे? हाँ, बेहद। और आज भी करते हैं उतनी मोहब्बत? नहीं, अब तो मैं बेहद नफरत करता हूँ और ये मेरी नफरत ही तो थी। जब तो उसके भाई को ऐसा तबाह किया कि वो आज भी इधर उधर घूमता फिरता है। उसके भाई को तबाह किया आपने? शाहला ने तासुफ से कहा। हाँ, हारिस उसका भाई है जो बैंक की एक बहुत बड़ी ब्रांच का मैनेजर था। और जब मुझे पता चला कि उसकी शानदार कारकर्दगी की वजह से उसका डबल प्रमोशन होने वाला है तो मैंने उसकी साख को ऐसा धब्बा लगाया कि आज वो एक गैर मारूफ छोटी सी ब्रांच में मैनेजर बना बैठा है। वरना कब का एरिया मैनेजर बना धूम मचा रहा होता। ये दोनों बहन भाई बला के टैलेंटेड थे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। शहला के मुंह से बेसाख्ता निकला। अभी तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। बुरा तो जब होगा जब हारिस किसी इत्तफाकिया हादसे में जा बहक हो जाएगा और वो रोती पीटती अपने घर आएगी। सर आप मारेंगे हारिस को? शैला का रुआं रुआं लर्जने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो जल्जलों के झटकों में हो। मैं क्यों मारने लगा? इत्तफाकी हादसात हर जगह होते रहते हैं और ऐसा ही इत्तफाक अगर उसके साथ भी हो जाए तो किसी का क्या बिगड़ेगा। अलबत्ता मेरा दिल तो तमानियत से भर जाएगा। वो बेसाख्ता कहकहे लगाते हुए बोला और शहला खौफ ज़दा सी उसे देखने लगी जिसकी आंखों में सफाकियत रची हुई थी। और वो शहला का हाथ पकड़कर उससे मोहब्बत भरे लहजे में कह रहा था। शहला तुम मेरी मुंह ना हो। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुमने ही हारिस को उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचाना है। जिस तरह उसकी बहन ने मुझे ठोकर मारी और अब उसी तरह तुम्हें हारिस को ठोकर लगानी है। मगर मैं किसी हारिस को नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं। वो दांत खटखटाते हुए बोली थी। नहीं जानती तो जान जाओगी, मगर मैं उसे जानना भी नहीं चाहूंगी। अरे डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। अब वो उसको मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था और शहला को लग रहा था कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो अभी यहीं गिरकर खत्म हो जाएगी। 2 दिन से वो वायरल फीवर की वजह से बैंक नहीं जा रहा था। मुस्तकिल घर में रहने की वजह से वो अजीब चिड़चिड़ा सा हो रहा था। ऐसा बुखार तो उसे कभी नहीं हुआ था जो बार बार चढ़ रहा था और इतना तेज था कि उसे बिस्तर से नहीं उठा जा रहा था।
اور ایسے میں اسے شہلا کا محبت بھرا خط پڑھ کر یوں لگا جیسے اب بخار اس کے دماغ پر بھی چڑھ گیا ہو۔ اچھا ہے والدہ کسی عزیز کی شادی میں شرکت کرنے دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ ان لڑکیوں سے ذرا بات کیا کر لو، عشق و عاشقی کسی کا کچھ نہیں سوچتا۔ ٹھیک ہے، اب ملاقات ہوگی تو محترمہ کی ایسی طبیعت صاف کروں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ بلو لٹریچر اور اوندھی سوندھی فلمیں دیکھ کر خود کو ہیروئن ہی سمجھنے لگی ہے۔ اتنی سی لڑکی اور باتیں دیکھو کتنی بڑی بڑی کر رہی ہے۔ خط پر ایک نظر ڈال کر وہ مزید کھول گیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی تھا اس کی طبیعت خراب تھی، ورنہ اس کے پاس جا کر اس نے وہ کھری کھری سنانی تھی کہ وہ بھی بھول جاتی کہ اس نے کس سے دل لگایا تھا۔ اتنی مشکلوں سے وہ گھر پہنچی تھی یہ وہی جانتی تھی، اور گھر آئی تو مسز ناصر نے اسے بتایا کہ انہیں فوری طور پر اپنے بیٹے کے پاس لاہور جانا ہے، جس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آنٹی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ لجاجت بھرے لہجے میں ان سے بولی۔ آفس میں سے کسی کو بلا لو یا اپنے کسی رشتے دار کو، مجھے تو آنے میں 10 دن لگ جائیں گے۔ اس کی حالت دیکھے بغیر ہی اسے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تھی، اور شہلا کو ہر آہٹ پر یہ گمان ہو رہا تھا کہ جیسے کہیں سے ابھی ساجد آ جائے گا اور اس کے سامنے حارث کو ختم کر دے گا۔ مارے خوف کہ اس کا برا حال تھا، حارث اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اسے میسج کیا، حارث اگر تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی۔ حارث کا دل چاہا کہ اسے فوراً جواب لکھ دے، ہاں مر جاؤ، مگر لکھتے لکھتے رک گیا۔ بخار قدرے کم ہوا تو بارش شروع ہو گئی۔ شہلا کا پھر میسج آ گیا، حارث اگر تم نہ آئے تو شاید میں خوف سے ہی مر جاؤں، مجھے اس بارش سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جھوٹی لڑکی، خط میں جگہ جگہ ساون کے شعر لکھے تھے اور اب محترمہ بارش سے خوفزدہ بھی ہو رہی ہیں۔ ہاں بارش بہا کر لے جائے گی نا ان کو۔ بارش مزید تیز ہوئی، بخار بھی قدرے کم ہوا تو اس نے سوچا آج شہلا کو اس کی اصل حقیقت بتا کر اس سے کہہ دے کہ تم اپنے گھر جاؤ، یہاں کام کر کے تم اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ مجھ پر تو ہرگز کوئی احسان نہ کرو۔ وہ مسز ناصر کے فلیٹ پر پہنچا تو بارش کی تیزی کے باعث وہاں لائٹ گئی ہوئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، جن فلیٹوں میں جنریٹر یا یو پی ایس کا انتظام تھا صرف ان میں روشنی تھی۔ مسز ناصر کا تو پورا فلیٹ ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شکر ہے کہ گراؤنڈ کا تھا، دروازے پر دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ صرف بھیڑا ہوا تھا۔ آواز دیتے ہوئے وہ قدرے آگے بڑھا تو سامنے سے موم بتی جلا کر شہلا آتی نظر آئی، بال کھلے ہوئے، آنکھیں پرنم۔ وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ آگے بڑھی اور بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ اب وہ خوب زاروں قطار رو رہی تھی۔ کیا بات ہے، بارش ہونے اور لائٹ چلے جانے پر اتنا رونا آ رہا ہے؟ مسز ناصر لاہور چلی گئی ہیں اور مجھے اس اندھیرے فلیٹ میں ڈر لگ رہا ہے۔ تو تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ ابھی میں نہیں جا سکتی۔ میں کہہ رہا ہوں تم چلی جاؤ تو کیوں نہیں جا رہی ہو؟ کہا نا حارث، اصل کام تو وہاں اب شروع ہوا ہے۔ مجھے اس شخص کی سائیکی کی مزید معلومات ملنی شروع ہو گئی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اس کھیل میں تمہیں کہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ آپ کی خاطر مجھے ہر نقصان قبول ہوگا کہ آپ میرے ہیں، اور میں یہ بالکل نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے ہونے والے شوہر کو بری نظر سے بھی دیکھے۔ پلیز شہلا، اچھی لڑکیاں اس ٹائپ کی باتیں نہیں کیا کرتی، مجھے بے حد نامناسب لگتا ہے جب تم ایسی باتیں کرتی ہو۔ میں کسی غیر سے تو ایسی بات نہیں کر رہی، آپ تو میرے اپنے ہیں، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ سنو، اگر آج میں ایک سچ کہہ دوں تو تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں تو آج آپ کو ایک اور سچ بتانا چاہ رہی تھی۔ چلیں آج آپ پہلے بول لیں کہ کون سا ایسا سچ ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ سن سکو گی؟ حارث نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، بادل زور سے گرجا اور وہ ڈر کر حارث سے آ لگی۔ حارث نے دونوں شانوں سے تھام کر اسے سامنے بٹھایا اور اسے دیکھے بغیر بولنا شروع ہوا۔ شہلا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں تم سے کوئی محبت کرتا ہوں اور نہ ہی کوئی پیار وغیرہ۔ یہ تو بس ریحان کے کہنے پر تم سے فون پر بات اس لیے کر لی کہ تم کو ساجد کے آفس میں جاب دلوا کر اس کی معلومات حاصل کر لی جائے، مگر تم میری جانب سے اتنی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو کہ اپنی شادی کے پروگرام بھی سیٹ کرنے لگی ہو۔ ارے بھائی، میری شادی میری ماں اپنی پسند سے کسی ڈھنگ کی لڑکی سے کریں گی، تم سے نہیں۔ اس لیے برائے مہربانی یہ ساجد جیسے کرمنل شخص کی جاب چھوڑ دو اور اپنے گھر میں سکون سے رہو، اور جہاں تمہارے والدین کہیں وہیں شادی کر لو۔ بات ختم ہو گئی ہے آپ کی؟ شہلا نے اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے کہا۔ ہاں، جو میرے دل میں تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ ساجد کی طرح چیٹر نہیں ہیں اور شریف شخص کسی کو بے وقوف نہیں بنایا کرتے، مگر آپ سے زیادہ تو کوئی چیٹر ہو ہی نہیں سکتا، وہ دہائی دیتے ہوئے بولی۔ اور آپ ایسے شریف شخص کا ماسک پہنے ہوئے ہیں جس کا کام ہی لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں ایسا ہرگز نہیں ہوں۔ نہیں حارث، آپ جیسا پوز کرتے رہے ویسے تو آپ ہیں ہی نہیں، میں واقعی آپ کو پہچان نہیں سکی، وہ روندے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جھوٹے، چالاک اور مطلب پرست، اپنے مطلب کے لیے ایک لڑکی کو جھوٹی امیدوں میں باندھ دیا تاکہ اپنا کام نکلوا سکیں۔ میں نے کہا نا، ایسا صرف ریحان کی وجہ سے ہوا ہے جو تمہاری غلط فہمیاں چاہتے ہوئے بھی دور نہیں کر سکا، مگر تمہیں بارہا سمجھایا تھا۔
मत झूठ बोलें, आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये प्लान आप दोनों का ही था कि किस तरह अपना मामला साफ करवाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जाए और बेचारे साजिद को फंसा दिया जाए, जिसने आपसे बिल्कुल सही इंतकाम लिया है। कैसा इंतकाम? और ये साजिद कहाँ से बेचारा आ गया? अब हारिस हैरत से उसे दोनों शानों से पकड़े पूछ रहा था। बेचारे आप नहीं हैं, साजिद बेचारा है और आपसे 1000 गुना अच्छा है, जिसने अपने दिल की बात मुझसे ईमानदारी से की है। आप तो मुझसे खेल रहे थे, मैं शादी की बात करती थी जिसे आप हंसी में उड़ाया करते थे, मगर वो मुझसे शादी भी करना चाहता है और वो वाकई मुझसे शादी कर भी लेगा। वो किसी से शादी नहीं करेगा, मार देगा तुम्हें, हारिस ने उसे समझाते हुए कहा। मार तो आपने भी मुझे दिया, वो धुआंधार रोते हुए बोली। शहला की बातें सुनकर हारिस का सर घूम गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे शहला अब सिर्फ उसकी वजह से किसी बड़ी खाई में गिरने वाली हो। मैं वाकई गलत था और मुझसे गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे वाकई तुम्हें साजिद की इंस्टीट्यूट नहीं भेजना चाहिए था। अब हारिस नादिम से उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ा था। हारिस, तुम पहले भी गलत थे और आज भी गलत हो, दफा हो जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वही जियानी लहजे में चीखी। मैंने कहा ना, अब तो मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना, तुम जैसे इब्नुल वक्त ही तो सिर्फ अपना फायदा देखा करते हैं। अब वो उसे धक्के भी दे रही थी। हारिस उसे संभालना चाह रहा था, मगर उसका अंदाज तो किसी बिक्री शेरनी जैसा था। हारिस, तुमने ही सिर्फ मुझे मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ नहीं बनाया, तुम्हारी बहन ने भी ऐसा ही कुछ किया था। तुम्हारे घराने में तो मोहब्बत सिर्फ तिजारत है और मैं ऐसे शातिर लोगों की उंगलियों पर हरगिज नहीं नाचूंगी। जाओ, दफान हो जाओ। वो चिल्लाते हुए उसे ना सिर्फ मुक्के मार रही थी बल्कि धक्के भी दे रही थी। ये भी अच्छा ही था कि इस वक्त तेज बारिश हो रही थी। बादल भी गरज रहे थे और मज़कूरा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर होने की वजह से उनकी आवाजें भी कहीं नहीं जा रही थी। एक बारगी बादल जोर से गरजा। शहला ने उसे फिर जनूनी अंदाज में बाहर की जानिब धक्का दिया और तेजी से दरवाजे को लॉक कर लिया। अब हारिस बाहर से दरवाजे को पीट रहा था, उससे इल्तिजा आमेज लहजे में दरवाजा खोलने की दरखास्त कर रहा था और वह दरवाजे की पुश्त से टेक लगाए यूं रो रही थी जैसे बरसती बारिश से मुकाबला कर रही हो कि आज कौन ज्यादा आंसू बहाएगा। बारिश थी कि तूफान पूरे शहर में जल थल सा हो गया था। लगता था कि आज बारिश उसकी सहेली बन गई हो। ना वो रुकने का नाम ले रही थी और ना ही शहला के आंसू। शायद इसीलिए वो दोनों एक साथ ही आंसू बहा रही थी। आज की इस बिखरे हुए सावन ने उसके जख्म भी हरे कर दिए थे। सो हारिस की हर बेइतनाई उसे याद आ रही थी। सुनिए, मेरा दिल चाह रहा है इस कैफे में घंटों बैठे रहें। एक शाम जब वो हारिस के साथ आइसक्रीम पार्लर में आई थी तो उसने सरशारी से कहा था, और मेरा दिल चाह रहा है कि फौरन से पहले यहाँ से निकल जाऊं। क्यों, आपको ये शाम हसीन नहीं लग रही है क्या? उसने खासे लाड भरे लहजे में पूछा था। शहला, हर एक की पसंद नापसंद में जमीन आसमान का फर्क भी तो हो सकता है ना। हाँ, ऐसा तो होता है, वो सादगी से बोली थी। तो क्या अब मैं मजीद वजाहत भी करूं? लहजा तमस्खराना था। बिल्कुल, कि सुबह को सबको सुबह जैसी फ्रेश ही लगा करती है और रात की तारीकी में सबको ही झिलमिल करते तारे मशहूर किया करते हैं। वो बड़े शायराना अंदाज में उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। बेवकूफ लड़की, जब मैं आइसक्रीम ही नहीं खाता तो फिर? ओह, तो ये बात है, मगर आपको बताना तो चाहिए था ना। चलो, आप बता दिया, अब मैं यहाँ बैठकर कितना खुश हो सकता हूँ खुद ही जान लो। वो अपनी घड़ी पर नजरें जमाए बोल रहा था। हाँ, बेवकूफ तो मैं थी जो उस वक्त भी समझ नहीं पाई थी कि मेरी मौजूदगी में उसे वहशत सी हुआ करती थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए सोचा। और फिर एक शाम वो उसे बड़ी खुशामदों से बर्गर खाने होटल ले गई थी। यहाँ के बर्गर का मजा अलहदा ही होता है। अच्छा, क्या वाकई? उसने उसे तीखे चितवनों से देखा। और आज तो आपको सबसे ही मुख्तलिफ लगेगा, वो अकड़ कर बोली थी। अच्छा, मुझे तो हर जगह का एक सा ही लगता है और आज भी। वो उसकी हमराही में भी खुश नजर नहीं आ रहा था। हारिस, आज मेरे साथ आपको यहाँ चाय पीने का लुत्फ दोबाला महसूस नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, वो निहायत संजीदगी से बोला था। झूठ बोल रहे हैं ना? वो उसकी बात को उसकी शरारत कोई अदा समझी थी। लाहौल वाला कुआता, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा? रियली हारिस? वो रोहासी सी होकर उसे बेयकीनी से देख रही थी। हाँ भाई, मैं तो सोच रहा था कि जल्दी से तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करूं और फिर मैं अपने घर जाऊं। क्यों घर जाऊं? वो उसे रोकना चाह रही थी। सच्ची बात बताऊं शहला? अब वो उसे देख रहा था। हाँ बताएं। उसे लग रहा था कि वो कह देगा कि मैं ये सब मजाक में कह रहा था। ऐसी जगहों पर जाकर मैं बोर हुआ करता हूँ। खंकार कर कहा गया कि वो चौकन्नी सी हो गई। हारिस, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? वो पूछ बैठी। मेरी संगत में क्या आप बोर होते हैं? अब तुम्हारे साथ आने का क्या मतलब है? वो उल्टा उसी से पूछ रहा था। लहजे में बरहमी अलहदा रची हुई थी। अब ये मतलब ही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छी हो तुम? कुछ सोचकर वो बोला। सिर्फ अच्छी? लहजे में एहतजाज था। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो उसको देख रहा था।
اب تو خوش ہو یا نہیں؟ وہ اسے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ شرما رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ بھی چھپا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب گھر چلیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر کے اس سے مل رہا تھا۔ شہلا نے سسکی لی۔ اکثر جب رات کے وہ اسے فون کرتی تو وہ ہڑبڑا کر کہتا، کیا بات ہے بھائی، چین نہیں ہے تمہیں کیا؟ اتنی گہری نیند سو رہا تھا، لے کر خواہ جگا دیا۔ میں نے تو سنا ہے کہ عاشقوں کو نیند ہی نہیں آیا کرتی ہے، وہ ہنسی کی جھنکار میں پوچھا کرتی۔ مگر میں رات کو ہمیشہ سویا کرتا ہوں۔ کیوں سوتے ہیں؟ اس کا شرارتی لہجہ سیڑھیاں چڑھتا۔ شاید میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا جس میں تم نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ کتنا واضح انکار تھا اس کا، مگر وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی اور مسلسل اس کو باتیں کرنے پر آمادہ کیا کرتی۔ سنیے، آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ دن میں کتنی مرتبہ میری یاد آئی تھی؟ 10 مرتبہ، 20 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ؟ پتا نہیں بھائی، پلیز فون بند کرو۔ وہ اس سے مزید کوئی بات کرنے سے پہلے ہی اپنا فون آف کر دیتا۔ ایک مرتبہ جب حارث سے پورے ہفتے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ بے چین ہو گئی تھی، اور جب حارث آفس میں آیا تو وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھی اور ریحان سر اور دیگر لوگوں کو دیکھے بغیر اس کے سامنے شکایات کا دفتر کھول دیا تھا۔ تب اس نے ایسی بے اعتنائی سے اسے ٹریٹ کیا تھا کہ وہ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ شہلا صاحبہ، آپ ریحان کے ادارے میں جاب کرتی ہیں اور میں آپ کا زرخرید غلام نہیں ہوں جو آپ کے ایک فون پر کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاؤں گا۔ مگر میں تو آپ کو یاد کر رہی تھی، اس نے خاصا کھسیا کر کہا تھا۔ جو شخص اپنے آپ کو بھولا بیٹھا ہو وہ کسی کو کیسے یاد کر سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں رکھائی تھی اور ریحان سر کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ خاصی خجل بھی ہوئی تھی، اور جب بعد میں اس کے اس آف موڈ پر احتجاج کیا تھا تو وہ کس صفائی سے اسے بے وقوف بنا گیا تھا کہ ایسا کچھ اس نے کہا ہی نہیں۔ نہیں حارث، تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی تھی۔ سنو شہلا، میں صرف اس بات کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہی، نہ کہ ان باتوں کا جو آپ نے سمجھی۔ اور تب اس نے واقعی اپنے آپ کو کم عقل سمجھ لیا تھا، اور پھر جب اس نے اس کی سالگرہ پر ڈھیر سارے گفٹس بذریعہ ڈاک اس کے گھر بھیجے تو بجائے خوش ہونے کے وہ اس پر چڑھ آیا تھا۔ بڑی لاٹ صاحب کی بچی ہو نا تم، تمہارے گھر میں پیسے درخت پر لگے ہوئے ہوتے ہیں کیا؟ اتنے پیسے غارت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی سالگرہ تھی، آپ کو میری جانب سے گفٹ ملے ہوں گے تو آپ کو اچھا تو لگا ہوگا نا؟ ہاں بچہ ہونا، میں نے کارڈز اور گفٹس دے کر خوب تالیاں بجائیں، خوب اچھلا اور مارے خوشی کے رونے بیٹھ گیا۔ تم جیسی بیوقوف لڑکیاں خوشی میں بھی رویا کرتی ہیں نا؟ وہ تمسخر بھرے لہجے میں بولے چلا جا رہا تھا۔ سنو شہلا، یہ سب لڑکیاں ضرور کیا کرتی ہوں گی، مگر مجھ جیسے لڑکے ایسی باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوا کرتے۔ تو آپ کو واقعی کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اس کا دل بھر آیا اور آنسو پلکوں کی منڈیروں تک آ گئے۔ تب چونک کر اس نے اسے دیکھا اور زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر بولا، مجھے اس بات کا زیادہ رنج ہوا کہ تمہارے ڈھیر سارے پیسے خرچ ہو گئے۔ جاب کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے پیسے بیکار میں اڑا دو۔ یہ پیسے تم اپنے اوپر خرچ کرتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اس نے اپنے لہجے کو نرم کیا۔ اور اب آئندہ تم ایسا بالکل نہیں کرو گی، بلکہ کسی پر بھی ایسے خرچ نہیں کرو گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب میری سالگرہ آئے گی تو آپ بھی مجھے کوئی تحفہ نہیں دیں گے کہ آپ کے نزدیک پیسے جمع کیے جاتے ہیں، خرچ نہیں کیے جاتے۔ اچھا، اس نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، میں تمہیں تحفہ ضرور دوں گا اور تمہاری پسند کے حساب سے۔ آپ کو میری پسند ناپسند کا کیا پتا؟ کسی وجہ سے ہی تو کہہ رہا ہوں، تمہاری پسند کے حساب سے، اور وہ ایسے کہ تمہیں پیسے دے دوں گا، تم خود خرید لینا، سمپل۔ جی نہیں، یہ تحفے دینے کا سب سے واہیات طریقہ ہے۔ شہلا کو غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ تحفہ نہ ہوا، مہینے کا سودا ہو گیا کہ اتنے پیسے میں لے لو۔ پھر خوبصورت طریقہ کیا ہے وہ بھی مجھے بتا دو۔ آپ مجھے اپنے ساتھ مال لے کر جائیں گے اور مجھے گفٹس دلوائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھر لی تھی۔ اب تو خوش ہونا، چلو ہنس بھی دو۔ تب شہلا ایسے خوش ہو گئی تھی کہ چند منٹ پہلے کی اس کی کڑوی کسیلی باتیں تک بھول گئی تھی، اور اس کی ہنسی بھی نہیں رک رہی تھی۔ بادل پھر زور سے گرجا اور بارش کی چھما چھم میں بھی تیزی آئی۔ حارث نے دروازے کو جنونی انداز میں دھڑدھڑایا، مگر بارش کے شور میں ہلکی سی دستک اسے سنائی دی اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، چلے جاؤ حارث۔ اس نے جیسے سسکی بھری، اب تم سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھنا، بالکل بھی نہیں۔ بہت بے وقوف بن چکی ہوں میں، اور اب مزید بے وقوف نہیں بنوں گی۔ اور حارث کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بارش نے اس کے دل پر چڑھا کوئی غلاف ہی اتار پھینکا ہو۔ شہلا کے آنسو اس کے دل کو ایک عجیب سی ایذا پہنچا رہے تھے۔ وہ لڑکی جس سے وہ ہمیشہ عاجز رہا کرتا تھا، جس سے ملنے اور بات کرنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا، آج اسے کیسی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ اس کا رونا اسے دکھی کر رہا تھا، اور اس وقت تمام بھولی ہوئی باتیں بھی اسے یاد آ رہی تھی۔ جب پہلی مرتبہ اپنے بینک میں اس نے بڑی حیرت سے شہلا کا دیا گیا محبت نامہ پڑھا اور ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی ہوئی شرمائی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو اسے وہ لڑکی بری نہیں لگی تھی، مگر اس کے بھونڈے اظہار کا یہ طریقہ اسے واقعی پسند نہیں آیا تھا۔ اور جب اس کے سامنے اس کا خط پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈالا تھا تو جھک کر جب نظریں اٹھائی تھی تو وہ واقعی ساکت رہ گیا تھا۔ شہلا کے آنسو تواتر سے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔
शिद्दत कर्ब से वो अपने होंठ काट रही थी और आवाज अंदर घुट गई थी। उस एक लम्हे को उसका दिल चाहा था अपनी उंगलियों की पोरों से वो उन मोतियों को समेट ले, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए। वो इसलिए कि हारिस दिल की बातों पर कान धरने वाला लड़का था ही नहीं। और जब वो बैंक के किसी काम से बाहर निकला तो उसे बाहर खड़ा रोते देखकर वो परेशान सा हो गया था। उसने उसे पुकारा भी था, शायद वो उसे समझाना भी चाहता था, मगर शहला बरहमी से देखते हुए तेजी से चली गई थी और उसकी वो आंसू भरी आंखें कई रोज तक उसे बेचैन करती रही थी। और वो जान ही नहीं पाया था अपनी इस तराबी तबीयत की वजह वो शहला ही है। जो जो वो बारिश में भीग रहा था, उसकी मोहब्बत का तनावर पौधा तेजी से सर उठा रहा था और अब उसे शहला के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। साजिद एक बदगुमान शख्स है, वो अपनी झूठी कहानियों के जाल में शैला को बआसानी फांस सकता है। और वो सीधी सी लड़की उसकी बातों पर यकीन भी कर बैठी है कि मेरी बहन ने साजिद के साथ मोहब्बत का नाटक रचाया था। उस पागल को ये मालूम ही नहीं है कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। मेरे तो चचा ताया और खाला के यहाँ भी कोई लड़कियां नहीं है जिन्हें वो मेरी बहन समझा हो। अब वो दरवाजा पीट रहा था। शैला, साजिद एक झूठा शख्स है, वो साथ साथ कहे जा रहा था। तुम उसकी बातों में हरगिज नहीं आना। तुम अब उसके ऑफिस गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने, तुम बिल्कुल नहीं जाओगी उसके ऑफिस। मगर शैला कोई जवाब ही नहीं दे रही थी और ना ही दरवाजा खोल रही थी। थक हार कर वो बाहर बेंच पर ही बैठ गया। बारिश इस वक्त भी बहुत तेज थी। उसने अपने दोनों बाजुओं में अपना चेहरा छुपा लिया और उसे फिर पता ही नहीं चला कि बारिश कब रुकी या रात कितनी गुजर रही थी। पता नहीं क्यों बारिश में उसे वहशत हुआ करती थी। उसे यूं लगा करता था जैसे ये बारिश सब कुछ बहाकर ले जाएगी और वो बेमाया सा होकर रह जाएगा। बारिश की वजह से वो आज भी मना कर रहा था कि कैंसिल कर दें, मगर मामू मुमानी ने बसद इस रात डिनर पर बुलाया हुआ था और आमिर को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा था कि फरजाना को बारिश की तकारीब हद से ज्यादा पसंद थी। एक तो खाना ही खासी ताखीर से खाया गया, फिर बारिश हो जाने के सबब फरजाना ने सबको अपने हाथ की बनी हुई कश्मीरी चाय का ट्रेलर कुछ इस अंदाज में दिखाया कि अम्मी के साथ बड़ी खाला भी उसकी हामी बन गई और वो इतनी देर में बनाकर लाई जैसे असल में कश्मीर से लाई हो। आमिर बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। सुबह ऑफिस भी जाना था। मौसम के तेवर भी खासे खराब थे और उसकी माँ तो अपने भाई के घर जाकर भूल ही जाती थी कि उन्हें वापस अपने घर भी जाना है। अभी चाय का दौर ही चल रहा था कि ममानी ने अपनी शॉपिंग दिखानी शुरू कर दी, जो वो फरजाना के जहेज के लिए जमा कर रही थी। ये मैं निकाह के बाद आमिर को पहनाऊंगी, एक सोने की हीरे जड़ी अंगूठी दिखाते हुए वो बोली। अम्मी हथेली पर रखकर उसे देखते हुए खुश हो रही थी और आमिर को यह सब बहुत मायूब सा लग रहा था। और फिर अचानक ही वो हुआ जिसे देखकर आमिर को सकता सा हो गया। फरजाना ने वो अंगूठी अपने हाथ में ली, आमिर को दिखाई और फिर तेजी से वो अंगूठी आमिर को पहना दी। अरे रे, ये क्या कर रही हो? ये कबल अज़ वक्त क्यों पहनूं मैं? आमिर ने अंगूठी उतारने की कोशिश करते हुए कहा। कि आपके लिए ही आई है ना, तो आप पहन लीजिए। मंगनी के लिए तो पुप्पो ने मना कर दिया है। अच्छा है, कम से कम आप ये रिंग तो पहन लें। उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली। मगर सोना पहनना तो मर्दों के लिए हराम है। आमिर जज्बत सा हो रहा था। ठीक है, शादी के बाद आप मुझे दे दीजिएगा, मैं पहन लिया करूंगी। मगर मुमानी तो ये निकाह के मौका पर पहनाना चाहती थी ना। आमिर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बहाना करे जिससे इस अंगूठी से छुटकारा पा ले। अरे बेटा, हमारी एक ही तो बेटी है, दिल में अरमान ही अरमान है। कोई एक अंगूठी ही थोड़ी पहनाई थी। अल्लाह रखे घड़ी, चेन, कफलिंग्स सभी निहायत आला और कीमती लेकर आई हूँ। आप समझे कि बस ये आपकी मंगनी की अंगूठी है। फरजाना ने कहकहा लगाया। चलो, तुम्हारी मंगनी की अंगूठी उधार रही, खाला ने कहकहा लगाया। मैं उधार पर यकीन नहीं रखती। फरजाना ने रईसा बेगम के हाथ में पड़े कड़ों में से एक कड़ा उतारकर खुद ही पहन लिया। रईसा बेगम को उसकी ये हरकत पहले तो बुरी लगी और बाद में सबको मुस्कुराता देखकर खुद भी जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, लो भाई, तुमने तो अपनी मुंह दिखाई का तोहफा पहले से ही ले लिया। और फरजाना उनकी बात पर हंसती ही चली गई। आमिर को पता नहीं क्यों ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। साहिरदारी से उसे हमेशा से चिढ़ थी। मुमानी की माली हालत उनसे ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो अक्सर औकात उसकी नुमाइश भी कर दिया करती थी और रिश्ता तय होने के बाद उनकी ये ओछी हरकतें मजीद बढ़ गई थी। एक बार भी उसका दिल चाहा अपनी उंगली से वो बेशकीमत अंगूठी उतारकर यहीं पटक कर चला जाए, मगर वो अंगूठी तो उसकी उंगली में आकर यूं फंस गई थी जैसे वो अब कभी निकलेगी ही नहीं। आमिर, आपकी अंगूठी से ज्यादा अच्छा मेरा कड़ा है। उसे उंगली में अंगूठी घुमाता देखकर फरजाना बोली। हाँ, जब दिल चाहे उतार तो सकती हो, वो बोला। जी नहीं, मैं क्यों उतारने लगी? ये तो मेरी मंगनी का घेरा है और इस घेरे ने मुझे ये बता दिया है कि अब मेरी दुनिया इसी के अंदर है। बादल कहीं जोर से गरजा तो आमिर ने कहा, अम्मी, अगर ये बारिश सारी रात नहीं रुकी तो क्या आप घर नहीं जाएंगी? हाँ, हमारी फुप्पो तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। आपने रुकना है तो आप भी रुक सकते हैं। ठीक है, तुम अपनी दोनों फुप्पुओं को रोको, मैं तो चला। सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। ये कहकर वो गाड़ी की चाबी अपनी उंगली में घुमाता उठ खड़ा हुआ।
کانوں میں اذان کی آواز آئی تو شہلا ہڑبڑا کر اٹھی، روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، وال کلاک پر نظر پڑی، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اسے حارث کا خیال آیا اور کتنی دیر تک اس کی دستک کی صداؤں نے اس کے دل کو دکھی بھی کیا تھا، مگر وہ اس سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ گھر جا کر سوچا تو ضرور ہوگا کہ کوئی ان کو بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے۔ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا تھا۔ کھڑکی کا پردہ برابر کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی کہ حارث کھلے آسمان تلے باہر بینچ پر بے سدھ پڑا تھا۔ کیا یہ ساری رات بارش میں بھیگتے رہے اور اپنے گھر نہیں گئے؟ اس کو یوں چپ چاپ سا پڑا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ کہیں وہ مر تو نہیں گیا۔ اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو۔ وہ لرز ہی تو گئی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی تو وہ مدہوش سا پڑا تھا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح جل رہی تھی اور زندگی کی حرارت اس میں موجود تھی۔ حارث، حارث، اس نے بے قرار ہو کر اسے پکارا۔ اسے ہلایا جلایا مگر اس نے تو آنکھیں کھول کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ پلیز حارث، آنکھیں کھولیے نا۔ وہ روتے ہوئے اس پر جھکی، اس کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حارث نے اپنی سرخ آنکھیں بمشکل کھول کر اس سے پوچھا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ پلیز شہلا، صرف اتنا بتا دو۔ ہاں معاف کر دیا ہے، مگر پہلے اندر چلیں، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ اس کو سہارا دے کر وہ بمشکل اپنے فلیٹ تک لائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ امی تیز بخار میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہیں، اس نے بھی برف کے پانی کی پٹیاں رکھنی شروع کر دیں۔ اس کا بخار ہلکا ہوا تو حارث نے آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گرم چائے اور ابلے ہوئے انڈے لے آئی تھی۔ ہلکا سا ناشتہ کرا کے اسے درد اور بخار کی گولی دی، جسے کھا کر اس کے بخار میں مزید کمی آئی۔ تم نے تو یہ بات مجھے بتائی ہی نہیں کہ کسی اسپتال میں تم مسیحا کے طور پر بھی کام کیا کرتی تھی۔ واقعی میرے سر میں شدید درد تھا۔ شہلا نے اس کا سر دبانے کے لیے اس کی پیشانی پر اپنے ہاتھ رکھے۔ نہیں شہلا، یہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے، مگر آپ کے سر میں درد جو ہے، ساری رات بھیگنے کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ درد میں اب کمی ہے، میں تھوڑی دیر میں گھر جاتا ہوں۔ آپ کی امی تو آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ شکر ہے امی گھر پر نہیں ہے۔ اگر گھر پر کوئی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں رکے رہیں تاکہ طبیعت تو بحال ہو جائے۔ اس حالت میں تو آپ صحیح سے ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جنہیں بمشکل کھول کر وہ اس سے بات کر رہا تھا، اور جب دن چڑھے وہ اٹھا تو اپنی طبیعت خاصی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بیدار ہوتے ہی وہ اس کے لیے گرم گرم سوپ بنا لائی تھی، جسے پی کر اسے مزید طبیعت بہتر محسوس ہوئی۔ واہ شہلا، تم تو بہت اچھی تیماردار ہو، اب تو میرا بار بار بیمار پڑنے کو دل چاہے گا۔ اللہ نہ کرے، اس نے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، جنہیں تھام کر اس نے گہرے لہجے میں کہا، تم وعدہ کرو آپ ساجد کے آفس بالکل نہیں جاؤ گی؟ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچنے لگے کہ میں ساجد سے شادی کروں گی؟ نہیں، ایسا تو میں تصور تک نہیں کر سکتا، مگر تم اب کہیں نہیں جاؤ گی، نہ ساجد کے آفس اور نہ ہی ریحان کے آفس۔ تمہارے امی ابو عمرے سے آ جائیں، میری امی تمہیں میرے لیے مانگنے آ جائیں گی۔ شہلا نے اس کی بات سنی اور کچھ سوچ کر کہا، حارث، اب اگر میں نے ساجد کو یہ نہیں بتایا کہ مون تمہاری بہن نہیں ہے تو اصل کہانی کہیں اور چلی جائے گی، اور وہ شخص آئندہ بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم اسے اگر یہ بتاؤ گی کہ حارث کی کوئی بہن نہیں ہے تو اسے یہ یقین آ جائے گا کہ اس کے پاس میں نے ہی تمہیں بھیجا ہے۔ اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ سر ریحان کے آفس میں بہت سے مذاکرے دیکھے ہیں کہ بایو ڈیٹا کس کس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے، مگر شہلا، اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ سنیں، اب میری طاقت میں آپ کی محبت کی طاقت بھی شامل ہو گئی ہے اور وہ مجھے ہرگز ذکر نہیں پہنچا سکے گا، انشاءاللہ۔ حارث نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور شہلا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی کہ اب بخار کتنا ہے۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اب اجازت دے دیجیے، آپ کا مریض بھلا چنگا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، مگر کل شام چیک اپ کروانے ضرور آ جائیے گا تاکہ مجھے اپنے مریض کو دیکھ کر بھی تقویت ہو۔ آپ بے فکر رہیے، اب تو یہ بندہ سر کے بل آئے گا۔ اپنے مسیحا سے دوری برداشت کرنا کہاں آسان ہوتا ہے، حارث نے شرارت سے کہا تو شہلا شرما سی گئی۔ سبین آپا کی ساس عدت میں تھی، اس کے باوجود سبین آپا اپنی والدہ اور ندیم خان کے ساتھ باقاعدہ طور پر اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی، بلکہ آتے ہی صبا کی انگلی میں ندیم کے نام کی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی۔ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور ہمارے اپنے سمدھیانے سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ان کی ساس کی عدت پوری ہوتے ہی ہم ندیم کی بارات لے آئیں گے اور اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ خالہ اور امی نے ندیم کو مٹھائی کھلاتے ہوئے ان کی ہر بات سے اتفاق کیا تھا، اور امی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب انہوں نے پہلی بار ندیم کی تصویر دیکھی تھی تو اسی وقت انہیں ایسا لگا تھا کہ یہ لڑکا تو میرا داماد ہونا چاہیے۔ اور مجھے بھی صبا کی تصویر بہت اپنی اپنی سی لگی تھی، ندیم کی ماں نے محبت سے کہا تھا، جس کا جو نصیب ہو وہی اسے ملا کرتا ہے۔ اتنے عرصے انتظار کرنے کا مطلب ہی یہ نظر آتا ہے کہ صبا کو ندیم کا انتظار تھا۔ سبین آپا نے کہا تو ندیم بے اختیار ہنس دیا اور صبا شرما کر رہ گئی۔ کل آفس آ رہی ہو کیا؟
رات کو ندیم نے فون کر کے اس سے پوچھا۔ ہاں آؤں گی سر، فرید نے کہا ہے کہ اب چھٹی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، ندیم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ نے آفس میں کسی کو بتایا تو نہیں ہے نا؟ اس نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ کیا نہیں بتایا؟ یہی اپنی انگیجمنٹ کا۔ ہم شوبز کے لوگ تو ہیں نہیں جو اپنی انگیجمنٹ اور شادی کو لوگوں سے چھپاتے پھرے۔ فرید کا فون آیا تھا، وہ میرے آفس نہ آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا، تو میں نے اسے بتا دیا کہ آج میں اپنی سسرال جا رہا ہوں، امی نے میری دلہن کا انتخاب کر لیا ہے۔ مگر یہ تو نہیں بتایا نا کہ آپ کی منگیتر کون ہے؟ وہی نہ اس نے پوچھا اور نہ میں نے بتایا۔ یہ بھی اچھا ہی ہے، ورنہ آفس کے لوگ سمجھتے کہ ہمارا کوئی افیئر چل رہا تھا۔ ایسا تو واقعی تھا، ندیم خان نے شوخی سے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ لانگ ویکینڈ تھا، عامر گھر پر آرام کر رہا تھا، موبائل آف تھا تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ آج وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ صبا کو نہ ملنا تھا نہ ملی، اس سے زیادہ میں اسے نہیں ڈھونڈ سکتا تھا جتنا کہ میں نے اسے ڈھونڈا۔ اب اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے تو پھر میں کیوں فرزانہ سے یوں اکتایا اکتایا سا رہتا ہوں؟ وہ میری ہونے والی بیوی ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسا سوکھا اور قدرے برہم سا رویہ تو نہیں روا رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ تو اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہے کہ میں اس کی خوشی کو خوشی سمجھوں ہی نہیں۔ وہ خود کلامی کی کیفیت میں تھا۔ اب اگر اس نے مجھے انگوٹھی پہنا دی تھی تو مجھے یہ اکھڑا سا انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ مجھے بھلا برا کیوں لگا؟ اس وقت وہ اپنے آپ سے خود سے پوچھ رہا تھا۔ وہ لوگ جن کی بیوی مر جاتی ہے وہ بھی تو دوسری شادی کر کے اپنی زندگیاں سکون کے ساتھ بسر کیا کرتے ہیں۔ مگر صبا مری تو نہیں ہے، اس کے دل سے کہیں ایک آواز آئی۔ ہمارے لیے تو صبا زندہ یا مری برابر ہے، اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، اور اکثر صبا کا ذکر سن کر ہی پہلا جملہ یہی بولا کرتی تھی، ہاں جب تم ہو ہی نہیں تو مر ہی تو گئی۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو یقین دلایا، پھر اپنا والٹ کھولا اور اس کے اندر کے خانے سے صبا کی پرانی تصویر نکالی اور پرزے پرزے کر کے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اپنے اس اقدام پر اسے خود حیرت ہوئی، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو مزید سمجھایا، مجھے اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے ذہن پر سوار تمام پریشانیوں کو، تمام فکروں کو اور تمام چاہتوں کو اٹھا کر پھینک دینا ہوگا کہ جس چیز کا کوئی مصرف نہ ہو وہ بیکار ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت سارے دکھ ناکارہ چیزوں کے طفیل بھی ملا کرتے ہیں۔ تصویر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا رنج اب وہ از خود ختم کرنے کے در پہ تھا، اسی لیے اپنے آپ کو سمجھائے چلا جا رہا تھا۔ سر فرید کی جانب سے پورے سٹاف کو زبردست ہائی ٹی دی گئی تھی، اور اس پارٹی کے بعد انہوں نے سب کو بتا دیا تھا کہ اس پارٹی کا بل ندیم خان دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہم سب کو بتائے بغیر اپنی انگیجمنٹ کر لی ہے۔ کس سے کی ہے؟ نائمہ نے پوچھا۔ دل ہی دل میں اسے ایک دھچکا سا تو لگا تھا۔ ضرور ٹی وی سے تعلق ہوگا، سر کے چکر ان دونوں چینل پر بہت لگ رہے ہیں، یہ ساجد کی رائے تھی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر ندیم کسی جاب کرنے والی لڑکی سے شادی کریں، یہ یقیناً ان کی فیملی کی کوئی لڑکی ہوگی اور میٹرک کر کے گھر میں چادریں کاٹ رہی ہوگی۔ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ کیوں کر سوچا آپ نے؟ اس کی باتیں سن کر ندیم کو ہنسی بھی آ رہی تھی۔ سر اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو اپنے ساتھی ورکرز کی پسند ناپسند سے تو آگاہ ہو ہی جاتے ہیں۔ تم لڑکیوں پر واقعی مجھے حیرت ہے کہ عشق کی اس خوشبو کو پہچان نہیں سکی جو گزشتہ 1 سال سے ہمارے آفس میں پھیلی ہوئی تھی۔ سر فرید ہنسے اور پھر مسکرا کر بولے، مس صبا رحیم آپ کو مبارک ہو، ندیم خان میرا سب سے اچھا دوست ہے، ایسا دوست جس پر صرف فخر ہی کیا جا سکتا ہے، اور ایسا دوست کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تھینک یو سر، میں شرما کر بولی، مگر تم تو کبھی مانتی ہی نہیں تھی کہ سر ندیم کو تم پسند کرتی ہو، جبکہ میں نے بارہا ان سے کہا بھی تھا۔ اب فرزانہ کھسے آ کر کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا ایسا سب کچھ، اب اس کے سوا میں کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ حد ہو گئی بھئی، یہاں 3 فلور تک تمہاری عاشقی کی دھوم مچی ہوئی تھی اور تم کو سب سے آخر میں پتا چلا۔ واہ بھائی، سر یہ محبت کرنے والے اتنے لا علم کیوں رہتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا پتہ سب سے آخر میں ہی چلا کرتا ہے؟ صفدر نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ گائز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، صبا چند ماہ آپ کے ساتھ ضرور ہے، مگر شادی کے بعد یہ جاب کو خیر بات کہہ دیں گی۔ اس زمن میں ندیم خان نے پہلی مرتبہ مجھے بھرپور انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اتنی ٹیلنٹڈ لڑکی کو شادی کے بعد گھر بٹھانا چاہتے ہیں؟ لڑکیوں نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے، دراصل صبا پروڈکشن ہاؤس میں اپنی مرضی کے حساب سے کام کرنے کی خواہش مند ہے، اور میں بھی ضرور چاہوں گا پاکستان میں ایسے بھی ڈرامے بنے جس سے عام آدمی گھر میں بیٹھ کر بہت سی معلومات بھی حاصل کر لے۔ مثلاً گٹکا کھانے سے منہ کا کینسر ہو جاتا ہے، پاکستان میں اس کی خرید و فروخت پر پابندی بھی لگ چکی ہے، مگر پھر بھی اس کا کاروبار زور و شور سے جاری ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہی نہیں کہ اسے بند کر دیا جائے اور جرمانے اور گرفتاریاں ہوں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس شوق کے طفیل جب گھر اجڑا کرتے ہیں تو اس سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور یہی ایک معاشرتی ڈرامے کی کامیابی ہے کہ اس کا پیغام اس طرح پہنچے جو کہ کورٹ کچہریاں نہ پہنچا سکے۔ ویل ڈن، سر فرید تالیاں بجا رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، صبا آپ اپنا پروڈکشن ہاؤس ضرور چلائیے گا،
مگر اس اخبار سے بالکل کنارہ نہ کر لیجیے گا کہ اس اخبار نے آپ کو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ندیم خان کی صورت میں دیا ہے۔ اس سے قبل ان کی تقریر مزید گوہر افشانیاں کرتی میں نے ان کی بات کاٹی۔ سر ابھی تو میں کہیں نہیں جا رہی، میں نے کہا، اور جب جاؤں گی تو کالم لکھنے کا سلسلہ تو انشاءاللہ جاری رکھوں گی۔ ہاں، مسز طاہر کے نام سے لکھنا چاہو تو لکھ سکتی ہو۔ سر فرید مسکرا کر بولے تو میں ندیم کو دیکھ کر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اپنی ہنسی روکے بیٹھے تھے۔ کیا ضرورت تھی اپنے مستقبل کے پلان بتانے کی؟ ابھی ہماری شادی ہوئی نہیں ہے اور آپ شادی کے بعد کے پلان لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ میں نے گھر پہنچتے ہی فون پر ندیم خان سے شکایتی لہجے میں کہا، سچ بولنے کی عادت ہے، زندگی کی سب سے بڑی بات کے بارے میں کیسے جھوٹ بولتا؟ شادی سے بڑی بات تمہاری نظر میں کوئی دوسری ہے؟ مگر آج کل کوئی اپنے دل کی بات یوں بتایا نہیں کرتا جسے آپ بتاتے پھرتے ہیں۔ چلو اب تمہاری طرح اپنے دل کی باتیں دل میں ہی چھپا کر رکھا کروں گا، اب خوش؟ سنیے، اگر شادی کے بعد میں سر فرید کے اخبار میں جاب کرتی رہوں تو؟ میں تو تمہاری خوشی کے لیے کہہ رہا تھا، جیسے تمہاری مرضی۔ میرا مطلب ہے پروڈکشن ہاؤس فوراً ہی تو شروع نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں پہلے اس کا ہوم ورک تو کرنا پڑے گا نا۔ تم ذرا بھی فکر مند مت ہونا، میرے بہت سے دوستوں کو اس کا تجربہ بھی ہے اور ان کے اپنے ایسے ہاؤسز بھی ہیں۔ پھر تو ٹھیک ہے، مجھے اپنی مرضی کے حساب سے کام کر کے واقعی مزہ آئے گا۔ صبا مجھے صرف تمہاری خوشی ہی چاہیے، جو چیز جو کام تمہیں اچھا لگے وہی کرنا۔ واؤ، آپ تو بہت اچھے ہیں، میں نے بے اختیار کہا۔ اب قائم رہنا اپنی اس بات پر۔ آپ کا خیال ہے کیا میں اس سچی بات سے بھی مکر سکتی ہوں؟ اب کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ اخبار میں کام کرنے والے اپنی غلط بات کو بھی اتنے وثوق کے ساتھ کرنے کے عادی ہوتے ہیں جتنی کہ سچی بات، مگر میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ اگر آپ شامل نہیں ہیں تو میں کیسے شامل ہوں گی؟ وہ اس لیے کہ تم تو اپنی محبت کو بھی نہیں پہچان پائی تھی جو تمہیں مجھ سے تھی۔ اگر پہچان نہ پاتی تو خوامخواہ گولی کے آگے آ جاتی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، او تو یہ محبت کا تقاضا تھا، اب وہ شوق ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں، شرما کر میں نے فون ہی بند کر دیا تھا اور بعد میں دیر تک میرا چہرہ شرم سے گلابی ہوتا رہا۔ یہ ندیم جو بظاہر سنجیدہ سے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہہ دیتے ہیں جو شوخی کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ یا بھی کل ہی کی تو بات تھی جب میں نے کہا تھا میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، وہ رینیو کروانا ہے، تو انہوں نے بڑی بے پرواہی سے کہا تھا بعد میں کرا لینا، تم نے کون سا ابھی کہیں باہر جانا ہے؟ مگر پھر بھی اگر پہلے سے تیار ہو تو بہتر رہتا ہے۔ کیا ہنی مون پر باہر جانے کا ارادہ ہے؟ بے دھڑک پوچھ ڈالا۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ میرا لہجہ کھسیایا ہوا سا تھا۔ تم ہی تو کہہ رہی ہو نا، اگر پہلے سے ہی تیار ہو تو بہتر رہتا ہے۔ انہوں نے میرے ہی لہجے میں میری نقل اتاری۔ سنیے، میں اپنا ہر کام اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی عادی ہوں، اس لیے یہ بات کہہ دی تھی۔ اور میں بھی، مگر وہ ادھورا جملہ چھوڑ کر مسکرائے۔ آپ اپنی بات پوری کیجیے، میں نے کہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد پاسپورٹ بنوانا تاکہ ولدیت کے بجائے شوہر کے خانے میں میرا نام آ جائے اور ہم ساتھ ساتھ کہیں بھی جائیں تو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اسی لیے آپ کہہ رہے تھے کہ میں تھوڑے دن رک جاؤں، میں نے کہا۔ اور کیا، وہ ہنسے۔ سنیے، پہلے ہم عمرے کے لیے چلیں گے۔ دل کی بات فوراً ہی لبوں پر آ گئی۔ چلو شادی کے بعد کے پروگرام بنا لو، کہاں کہاں جانا ہے؟ ان کا لہجہ شوق ہو رہا تھا اور میں پھر شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے، کبھی شہلا فون پہ فون کیے جاتے اور حارث اس کی کال ریسیو کرنا ضروری نہ سمجھتا، اور آج وہ اسے فون کر رہا تھا اور اس کی کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی، اور جب 11ویں مرتبہ اس نے اسے فون کیا تو فوراً ہی اٹھا لیا گیا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی؟ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی ہوں، شہلا نے کہا۔ اتنی دیر سے آئی ہو؟ شام 5 بجے تو تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے۔ آج ساجد مجھے 5 بجے کے بعد باہر لے گئے تھے۔ کیوں گئی تم اس کے ساتھ؟ میں جاب کر رہی ہوں اور ابھی میرا کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ کہاں گئی تھی تم اس منحوس شخص کے ساتھ؟ ہوٹل گئے تھے چائے پینے کے لیے۔ وہاں کوئی بات ہوئی میرے حوالے سے؟ نہیں، آپ کے اور آپ کی بہن کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ میری کہاں سے کوئی بہن آ گئی؟ حارث خجل ہو کر بولا۔ مگر وہ تو یہی سمجھتے ہیں۔ تو پھر کچھ نہ کچھ بکواس تو ضرور کی ہوگی اس نے۔ ہاں، اب وہ مجھ سے شادی کے خواہش مند ہے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے؟ ہاں بتایا تھا، مگر وہ اس زمن میں کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تم سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، وہ جنونی انداز میں بات کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی آس نہیں توڑی۔ تو کیا کہا تم نے؟ حارث کو اب اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہی کہ پہلے آپ اپنے ادھورے کام مکمل کر لیں، اتنے میں اپنی امی کو بھی اپنا ہمنوا بنا لوں گی کہ مجھے آپ جیسا جیون ساتھی کہاں مل سکے گا۔ تمہاری یہ بکواس سن کر تو وہ خوش ہو گیا ہوگا، حارث جل کر بولا۔ ہاں، اور اس نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتار کر مجھے پہنا دی، اور تم نے وہ خوشی خوشی پہن بھی لی، وہ بڑی برہمی سے بولا۔ ظاہر ہے اب میں اسے کسی شک و شبے میں تو نہیں ڈال سکتی تھی۔ تم تو دل میں خوش ہو گئی ہوگی اس کی قیمتی انگوٹھی پا کر، میں تو ساری زندگی تم کو قیمتی تحائف نہیں دے سکتا۔ حارث، میں لعنت بھیجتی ہوں اس کے تحائف پر، میں تو جس مقصد کے لیے گئی ہوں وہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم شاید کچھ معلومات حاصل نہ کر سکو، مگر وہ اپنے مذموم مقاصد میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ تم پر تو ہے مگر اس شخص پر نہیں۔ ایک لحاظ سے وہ بھی لوگوں کا ڈسا ہوا شخص ہے، غلط تو اس کے ساتھ بھی ہوا ہے، اسی لیے اب وہ لوگوں کو ڈس رہا ہے، حارث نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ سب باتیں چھوڑے اور بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شعلہ نے بات بدلنے کو کہا۔ اب میرا بخار میرے دماغ پر چڑھ گیا ہے، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر فون منقطع کر دیا، اور اس کی یہ جھنجھلاہٹ محسوس کر کے وہ یکدم چپ سی ہو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی حارث کو اس کا ساجد کے آفس میں جانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، مگر وہ تو حارث کی پریشانی حل کرنا چاہتی تھی، اور ادھر حارث یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو پریشانیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جس میں شعلہ اپنے آپ کو مشکل سے ہی بچا پائے گی۔ ہر شخص اپنے آپ کو جتنی اچھی طرح سمجھا سکتا ہے اتنا شاید دوسرا نہیں۔ یہ لاجک بھی عامر کی ہی تھی، اور وہ کئی روز سے اپنے آپ کو خود سمجھا رہا تھا، یا اپنے آپ کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے۔ فرزانہ اس کی لائف پارٹنر بہت اچھی رہے گی، اور اب ان دونوں کو ہی مل کر اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنانا ہے۔ اس لیے آج اس نے خود فرزانہ کو فون کیا تھا اور اس کے ساتھ باہر چلنے کی خواہش بھی کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فرزانہ کو گھر میں بیٹھ کر انجوائے کرنے کی بجائے باہر گھومنا پھرنا زیادہ پسند ہے، اور آج وہ دونوں شہر سے دور خوبصورت جگہ پر ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ فرزانہ اس کی اس محبت بھرے رویے پر بے حد شاداں و فرحاں تھی، اور اس کو خوش دیکھ کر عامر بھی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اگر ہم شادی کے بعد امریکہ جائیں تو؟ فرزانہ نے پروگرام بناتے ہوئے کہا۔ امریکہ تو نہیں جانا مجھے۔ وہ کیوں؟ سنا ہے وہاں تو صبا رہتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ذکر آ ہی گیا۔ تو کیا ہوا، امریکہ صبا کا ہو گیا، وہ ہمیں وہاں نہیں آنے دے گی؟ فرزانہ کا لہجہ تمسخر آمیز ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، وہ جذبز ہو کر بولا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب وہ کبھی مجھ سے ٹکرائے۔ دل کی بات یا دل کا چور سامنے آ ہی گیا تھا۔ اس سے اتنی نفرت ہو گئی ہے آپ کو؟ فرزانہ نے بات کا رخ ہی مشرق سے مغرب کی طرف پھیر دیا۔ نفرت اور محبت کی تو بات ہی نہیں ہے، بس اب میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھنا تو میں بھی نہیں چاہتی، فرزانہ بولی۔ کیا تم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی جس میں صبا کا ذکر نہ آئے؟ عامر نے برہم لہجے میں کہا۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، آپ نے ہی اس کا ذکر کیا ہے، فرزانہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی ہے ہی بہت چالاک، میرا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں۔ یہ سب اس نے دل میں سوچا تو ضرور، مگر کچھ بولا نہیں۔ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ اب گھر چلو۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا، اور فرزانہ نے ایک لمحے کچھ سوچا اور پھر کسی آ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ شخص تو میری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ میرا نام بھی فرزانہ ہے، اگر نہ تمہیں فتح کیا تو تم کیا سب ہی دیکھیں گے۔ اور اب وہ ہنستی مسکراتی گاڑی میں اس کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی، اور عامر ایک تناؤ کے عالم میں گاڑی چلا رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی گاڑی کو نہیں چلا رہا بلکہ کوئی راکٹ اڑا رہا ہے، سو اس کی گاڑی تمام سگنل توڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ سب کو ہی ایسا لگ رہا تھا، یہ شاید صرف میں ہی ایسا محسوس کر رہی تھی کہ ہمارے اخبار کے آفس کا ماحول خاصا شگفتہ سا ہو گیا تھا۔ ساجد اب مجھے صبا کے بجائے شرارت میں میڈم کہہ کر پکارنے لگا تھا، فرزانہ شوخی میں مجھے بھابھی بلانے لگی تھی، اور ندیم خان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے آفس میں ہی روکے رکھے۔ نائمہ کا خیال تھا کہ میں اپنے کپڑوں کا چونکہ بے حد خیال رکھتی ہوں، اس لیے سر ندیم کو میں نے بآسانی متاثر کر لیا، اس لیے اب وہ میری خوش آمدید کرنے لگی تھی کہ میں شاپنگ کرنے میں اس کی ہیلپ کروں۔ مگر اب تم کس کو متاثر کرنا چاہتی ہو؟ صفدر تو بغیر کسی وجہ کے تم سے بہت متاثر ہے۔ شادی تو میں کسی امیر لڑکے سے کروں گی، اپنے جیسے گھرانے کی کسی لڑکے سے شادی کر لی تو میں شاید مسکرانے کو ہی ترس جاؤں۔ نائمہ، اصل چیز پیار ہوتا ہے، جس سے ہم پیار کریں اور اس سے ہماری شادی بھی ہو جائے تو وہ بڑی خوش قسمتی ہوا کرتی ہے، میں نے نائمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب ایسی بات تم تو نہ کہو، نائمہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ مجھے عجیب سا لگا۔ تم نے ہی بتایا تھا نا، بچپن میں تمہاری منگنی تمہاری پسند کے حساب سے کسی لڑکے سے ہو گئی تھی، اور تم جدا ہونے کے باوجود ایک عرصے اس کا انتظار کرتی رہی۔ تو پھر؟ اب مجھے اس کی باتوں سے الجھن سی ہو رہی تھی۔ میرا مطلب ہے تمہیں تمہارا پیار تو نہیں ملا نا، مگر ایک امیر لڑکے سے انگیجمنٹ کے بعد تمہاری خوشی میں کوئی کمی تو نہیں آئی نا؟ ایسا صرف ہماری ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے ہے نائمہ، میں نے زچ ہو کر اس سے کہا۔ تمہاری ذہنی ہم آہنگی تو تمہارے سابقہ منگیتر کے ساتھ بھی تھی، اور اب ندیم خان کے ساتھ بھی ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ تمہاری مزاج میں بڑی لچک ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں واقعی تمہاری یہ گول مول باتیں سمجھ نہیں پائی ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، تمہارا منگیتر تمہیں چھوڑ گیا تو تم نے اس کی یادوں کو دفان کیا اور ندیم خان پر لٹو ہو گئی۔ نائمہ، تمہیں کیا پتا میں نے عامر کا کتنا انتظار کیا تھا، اور تم یہ بھی نہیں جانتی کہ ندیم خان پر میں لٹو نہیں ہوئی تھی۔ جب ہی ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو گئی۔ اگر یہ سب کچھ صفدر کے لیے ہوتا اور اس موقع پر تم بھی موجود ہوتی تو کیا ایسا نہ کرتی؟
نہیں، میں تو اس کمرے میں ہی نہ جاتی جہاں مشکوک شخص کو جاتا دیکھتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو صفدر سے محبت تو کیا انسیت بھی نہیں ہے؟ مجھے اس کی بات کا یہی جواب سمجھ میں آیا تھا۔ پیاری صبا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ندیم خان پر عرصے سے فدا تھی اور جب ان کی جان پر بنی تو آپ میدان میں کود پڑی۔ ہاں یہی بات تھی پھر، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اب وہ میرے منگیتر ہیں اور چند ماہ کے اندر ہماری شادی ہونے والی ہے، اور برائے مہربانی آئندہ اس قسم کی گفتگو نہ کیجیے گا۔ وہ تو میں کبھی نہ کرتی، مگر آج تمہاری وجہ سے میں صفدر کی جانب سے ایک بڑا انعام جیت گئی ہوں، جس نے کہا تھا صبا پر ندیم خان لٹو ہوئے تھے، ورنہ وہ بیچاری تو انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ تب میں نے کہا تھا ندیم خان جیسی شاندار شخصیت پر صبا عاشق نہ ہوئی ہو، میں یقین ہی نہیں کر سکتی، اور اللہ کا شکر ہے کہ تم نے اقرار بھی کر لیا کہ یہی بات تھی۔ تم اور جتنے بھی اقرار کروانے چاہو کروا لو کہ اب ندیم خان کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے لہجے میں زام مزین تھا۔ سر فرید ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، ہمارا اخبار چلے تو کیسے چلے، یہاں کے ورکرز کو اپنے اپنے مفاد کے سوا کچھ نظر کہاں آیا کرتا ہے۔ صفدر مٹھائی کا ڈبہ ہمارے کیبن میں لاتے ہوئے بولا تو میں کھسیاسی گئی، جبکہ نائمہ دو دو گز کے کہکہے لگا رہی تھی۔ اس قدر جھوٹا شخص ہے یہ ساجد بھی، خوامخواہ کے بہتان مجھ پر باندھے ہوئے ہیں کہ مونا میری بڑی بہن تھی اور اس سے ملنے میری امی کئی مرتبہ ملک سے باہر گئی۔ ایسے جھوٹ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ شیلا سے فون پر بات کرنے کے بعد حارث اپنے کمرے میں بلند آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی امی چائے لے کر اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ چونک سی گئی۔ کہیں وہ شخص منورہ کو تو تمہاری بہن نہیں سمجھ رہا تھا؟ وہ پریشانی میں بولی۔ کون منورہ؟ وہ حیرت سے بولا۔ یاد کرو جب تم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے اپنے مکان کی پچھلی انیکسی ایک ایئر ہوسٹس کو کرائے پر دے دی تھی۔ ہاں یاد آیا، جن کو میں آپا کہا کرتا تھا۔ ہاں، اور وہ مجھے آنٹی کی بجائے ماں جی کہتی تھی، مگر وہ تو بہت مختصر مدت کے لیے ہمارے ہاں کرائے پر آئی تھی۔ ہاں، ایئر لائن کے کسی فرد سے شادی کر کے وہ کینیڈا چلی گئی تھی، بلکہ اس کی شادی بھی کینیڈا میں ہی ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی آپ، اس لڑکی کی ان دنوں ساجد سے دوستی رہی ہوگی اور ساجد اسے میری بہن سمجھا ہوگا، اور جب تمہارے ماموں سے ملنے میں 2 مرتبہ کینیڈا گئی تو اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں منورہ سے ملنے گئی ہوں، جس کو اس کے تمام ملنے والے مونا کہا کرتے تھے۔ ہاں شاید یہی غلط فہمی مجھے تباہ کر گئی، اور اتنا تو شاید انہوں نے ہماری انیکسی کا کرایہ بھی نہیں دیا ہوگا جتنی بھاری چپت ان مون آپا نے مجھے پہنچا دی۔ تم ساجد کی غلط فہمی دور کر سکتے ہو بیٹا، امی نے کہا۔ یہ غلط فہمی تو اب شہلا ہی دور کرے گی، مگر اب وہ دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اور پرانے منظر اس کی آنکھوں میں روشن ہو رہے تھے۔ منورہ جب اپنی فلائٹ سے واپس آتی تو حارث کے لیے چاکلیٹس اور سینڈوچز ضرور لایا کرتی، اور جب ایئر لائن کی گاڑی چھوڑنے آتی یا وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ واپس آتی تو حارث بھاگ کر جاتا اور آپا کہہ کر اس کا بیگ تھام کر گھر میں لاتا۔ شاید ساجد بھی انہیں کبھی ڈراپ کرنے آیا ہوگا اور اسے آپا کہتے دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی ہی سمجھا ہوگا۔ ایک شام کوئی شخص لان میں بھی آ کر بیٹھا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لاؤں آپا؟ حارث نے اس سے کہا تھا۔ امی نہیں ہے کیا گھر پر؟ اس نے حارث سے پوچھا تھا۔ وہ پڑوسن کے ساتھ مال گئی ہیں، آپ نے بھی تو ان سے اپنے لیے لان کے سوٹ لانے کو کہا تھا، حارث نے انہیں یاد دلایا۔ ارے میں تو واقعی بھول گئی تھی۔ سنیے آپ اس چھوٹے سے گلوکار سے کوئی گانا سنیے، اتنے میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ مگر اس شخص نے حارث سے کوئی گیت نہیں سنا تھا، اس نے صرف یہی پوچھا تھا اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ تب حارث نے سادگی سے اسے بتایا تھا، میں، امی اور ہماری آپا۔ تمہارے ابا نہیں ہیں؟ نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا اور مجھے تو اپنے ابا بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ اور جب کھانے کی کوئی چیز لینے آپا کو آتے دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگا، اب کے آئیں گے تو تمہارے گانے اور سنیں گے، اس وقت تو یہ کباب کھائیں گے۔ اور حارث اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے آپا کے ملنے والوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور پھر آپا ایک دن اچانک ہی چلی گئی۔ امی نے بتایا تھا ان کے پاس کینیڈا کی نیشنلٹی تھی، اب انہیں وہاں اچھی جاب مل رہی ہے اور ان کی شادی بھی وہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ جاننے کی امی خواہش مند بھی نہیں تھی۔ مونا آپا امی کی ایک پرانے ملنے والے کے طفیل ان کے ہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر آئی تھی، سال سوا سال کے اندر چلی بھی گئی۔ اس عرصے میں ان کا ساجد کے ساتھ کیسا افیئر چلا، ان سب باتوں سے حارث تو کیا اس کی امی بھی لا علم تھی۔ بیٹا تمہیں خود ساجد کے پاس جا کر اس کی یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے، والدہ نے اسے فوراً ہی کہا تھا۔ امی آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی کتنا ہی سچ بولے اس پر یقین نہیں کیا جاتا۔ تو پھر نہیں بتاؤ گے اسے؟ بتاؤں گا مگر کسی دوسرے کے ذریعے سے، مگر یہ سب اسے پتا تو چلنا چاہیے نا۔ ہاں پتا چلے گا، مگر وقت کے حساب سے ہی، حارث نے سوچتے ہوئے کہا۔